بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے چند الفاظ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو نہ صرف آپ کے دل کے غم مٹا دیتے ہیں بلکہ وہ دعائیں بھی قبول کرا دیتے ہیں جو برسوں سے رکی ہوئی ہیں۔ یہ معمول اتنا چھپا ہوا راز ہے کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی زندگی کی دعائیں کسی لمحے قبول ہوتی ہیں؟ کون سا عمل ایسا ہے جو بظاہر آسان ہے مگر اس کے اثرات اتنے بڑے ہیں کہ انسان خود بخود بھی حیران رہ جاتا ہے؟ رات کے وہ لمحے جو دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے، جب دل تھکن سے بوجھل ہوتا ہے اور روح کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، وہ وقت دراصل قرب الہی کا سب سے قیمتی وقت ہے۔ ایسے ہی لمحوں میں اگر بندہ اپنے رب کا نام لے تو نہ صرف اس کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں بلکہ اس کی تقدیر کے دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اللہ کا نام ہے جو اگر 100 مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا جائے تو صبح اٹھتے ہی دل سکون سے بھر جاتا ہے اور دعائیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی تاکہ بندے کو یہ احساس ہو کہ اس کی ہر حاجت اور ہر ضرورت اللہ کے ذکر سے پوری ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات بلند کرنے والا ہے اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ ذکر الہی کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم میں بھی بار بار اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب انسان بستر پر لیٹ کر اللہ کا نام 100 مرتبہ لیتا ہے تو گویا وہ اپنی روح کو نور سے بھر دیتا ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما کیونکہ یہ تیرا نام لیتے ہوئے سویا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور پاکیزگی کی حالت میں سو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو پوری رات اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما کیونکہ یہ تیرا ذکر کرتے ہوئے سویا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک عام سا عمل یعنی سونے سے پہلے اللہ کا نام لینا بندے کی زندگی کو کس طرح بدل دیتا ہے۔ اس ایک طرف ایک ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دوسری طرف شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ پورے دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ذکر کے الفاظ صرف زبان تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے اثرات دل اور تقدیر تک پہنچتے ہیں۔ جب بندہ رات کو بستر پر اللہ کا نام لیتا ہے تو صبح اٹھتے ہی اس کے دل میں سکون، زبان پر شکر اور آنکھوں میں روشنی نظر آتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا وعدہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس آیت کی حقیقت وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور صبح ایک نئی توانائی اور روحانی سکون کے ساتھ آنکھ کھولتا ہے۔ اہل ایمان کا تجربہ یہی رہا کہ جو بندہ رات کو ذکر کرتا ہے اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں
کیونکہ نیند کے وقت روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ اگر روح ذکر اور اللہ کے نام کے ساتھ جائے تو واپسی پر وہ روشنی اور برکت کے ساتھ لوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کے لیے زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور اس کی حاجات پوری ہونے لگتی ہیں۔ رات کو ذکر کے ساتھ سونے کی ایک اور بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ انسان کا دل خوف اور وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرو کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے لیے سکون ہے اور یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ انسانی زندگی مشکلات اور خواہشات کا مجموعہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کے مسائل حل ہوں، اس کے دل کو سکون ملے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب کچھ ذکر الہی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور جب ذکر کی مقدار 100 تک پہنچ جائے تو گویا اللہ کی رحمتیں اس بندے کے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا سوتا ہے مگر اس کا دل بیدار رہتا ہے، اور اس کا دل ذکر کو ایسی راحت بخشتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز یہ سکون نہیں دے سکتی۔ یہ کتنا عجیب اور ایمان افروز عمل ہے کہ انسان رات کو سو جائے اور صبح اٹھتے ہی اپنی دعاؤں کی قبولیت کی نوید سنے۔ یہی وہ راز ہے جو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ رات کے لمحے ہمیشہ راز چھپائے رکھتے ہیں۔ کوئی جانتا ہے کہ آج کی رات اس کی نصیب میں کیا لکھا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، جو بندہ سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ بندہ سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کر لے تو وہ محروم نہیں رہتا۔ یہ وہ راز ہے جسے اہل دل نے صدیوں سے آزمایا اور ہمیشہ کامیاب بنایا۔ آپ سوچیں، ایک ایسا عمل جو نہ دولت مانگتا ہے، نہ وقت کی کثرت چاہتا ہے، نہ ہی طاقت کی محنت، صرف اللہ کا نام 100 مرتبہ، مگر یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ وہ کلید ہے جو بند تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی پریشانیوں میں نجات دلاتا ہے اور آخرت میں بہترین انجام عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث دراصل زندگی کا وہ فارمولہ ہے جو ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور جب انسان اپنے دل کو فکر سے بھر لیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے غم کے آنسو چھن جاتے ہیں اور ان کی جگہ شکر کے موتی آ جاتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، جب بندہ ذکر کرتے کرتے نیند میں چلا جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جائے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے نیند میں چلا جائے تو رات میں بھی جب بھی وہ جاگے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ نیند کے دوران جاگنا اور اکثر ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے ذکر کے ساتھ سویا ہو تو وہ لمحہ دعا کی قبولیت کا سنہری موقع بن جاتا ہے، اور دعا جب قبول ہو تو زندگی کی وہ گرہیں کھلنے لگتی ہیں جنہیں انسان برسوں سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ذکر کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حصار میں، یعنی وہ جہاں بھی ہو وہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کے حصار میں ہوتا ہے۔ یہی حصار انسان کو ان حادثات اور آفات سے بچاتا ہے جو بظاہر اچانک آ جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ یہ سکون صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے جو دل کی گہرائیوں کو بھرتی ہے۔ آج کی دنیا میں جب بے سکونی ہر دل کی پکار ہے تو یہی ذکر ایک بندے کے لیے سکون کا سمندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ صبح اور شام اللہ کی یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ راز کھلتا ہے کہ ذکر صرف سکون نہیں دیتا بلکہ گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے۔
گناہ وہ بوجھ ہیں جو انسان کو خوشی اور برکت سے محروم کرتے ہیں، لیکن ذکر ان بوجھوں کو اتارتا ہے اور انسان کو نئی روشنی دیتا ہے۔ ذکر کے ساتھ سو جانا گویا بندے کا اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ اے میرے رب، میں تیری یاد میں سو رہا ہوں، تیرے دل کو اپنے ذکر کی روشنی سے بھر دے۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو یہی روشنی اس بندے کے اعمال اور سوچوں میں جھلکنے لگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے یا یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یہ حدیث گویا ذکر کرنے والے کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ جب بندہ تنہائی میں 100 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ دراصل اپنی قسمت میں اللہ کی یاد کا چراغ جلا دیتا ہے، اور وہ چراغ کبھی بجھتا نہیں۔ یہاں ایک نکتہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ذکر کرنے کا مقصد صرف زبان ہلانا نہیں بلکہ دل کو بھی اس یاد میں شریک کرنا ہے۔ جب دل اور زبان دونوں مل کر ذکر کرتے ہیں تو اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ رات کو ذکر کے ساتھ سونے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ خواب میں روشن ہو جاتے ہیں۔ انسان کے خواب اس کی حقیقت کا عکس ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی یاد میں سوئے ہوں تو اس کے خواب سکون، روشنی اور خوشخبری سے بھر جاتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو بندہ ذکر کرتا ہوا سوتا ہے اس کی صبح اللہ کے قریب ہوتی ہے، اور جو غفلت میں سوتا ہے اس کی صبح اندھیروں میں ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ چھوٹا سا عمل اختیار کریں؟ کیوں نہ سونے سے پہلے اللہ کا نام 100 مرتبہ لے کر اپنی تقدیر کے دروازے کھولیں؟ یہ کوئی مشکل نہیں بلکہ اس کے اثرات زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی دلوں کو حال کے حال جانتا ہے، تو ہی غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیرے ذکر کی لذت ہمیں ایک طرف اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اپنے ہمارے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر رات تیری یاد میں سوئیں اور ہر صبح تیرے شکر کے ساتھ جاگیں۔ یا اللہ، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری تقدیروں کو سنوار دے، اور ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھ۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ، قبر کی وحشت کو اپنے نور سے دور فرما، حشر کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح ہم نے یہ ذکر سنا اور قبول کیا، اسی طرح ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کو ذکر کی برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔